چینی کمپنی کا بچے کو جنم دینے والا روبوٹ پیش کرنے کا اعلان۔ پاکستان میں نیا انقلاب، ڈیجیٹل اتھارٹی قائم کر دی گئی۔ مقاصد کیا؟ پہلے چیئرمین کون ہیں؟ چیٹ جی پی ٹی سے لکھی گئی تحریر کو پہچاننے کے لیے بھی نیا ٹول تیار ہو گیا۔ امریکہ میں نابالغ بچوں کی شناخت، یوٹیوب نے اے آئی کا سہارا لے لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمن۔ ناظرین، ٹیکنالوجی بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور ایسی ایجادات سامنے آ رہی ہیں جو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قدرت کے ساتھ براہ راست ٹکر کے مترادف ہیں۔ چینی ٹیکنالوجی کمپنی کائیوا نے ایک ایسے ہیومنائڈ روبوٹ کو پیش کرنے کا اعلان کیا ہے جو مصنوعی روبوٹک بچوں کو جنم دے گا۔ جی ہاں ناظرین، مذکورہ منفرد روبوٹ کے پیٹ میں مصنوعی رحم نصب کیا جائے گا جو 10 ماہ تک جنین کو پال کر بچے کی پیدائش ممکن بنائے گا۔ ٹیکنالوجی ویب سائٹ نے چینی میڈیا کی خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ روبوٹ کو 2026 تک متعارف کرایا جائے گا اور اس کی قیمت 1 لاکھ یوان یعنی $13,900 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ کمپنی کی جانب سے مذکورہ روبوٹ پیش کرنے کے اعلان کے بعد عوامی سطح پر شدید بحث شروع ہو گئی ہے اور لوگ اخلاقی خدشات سے لے کر بانجھ پن کے شکار افراد کے لیے امید کی کرن جیسے مسائل پر بحث کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کائیوا ٹیکنالوجی کے بانی اور نانیانگ ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی سے وابستہ یونگ کے فینگ نے ورلڈ روبوٹ کانفرنس میں بیجنگ میں اس ہیومنائڈ روبوٹ کا تصور پیش کیا۔ یونگ کی فینگ کے مطابق یہ محض ایک انکیوبیٹر نہیں بلکہ ایک زندگی کے سائز کا ہیومنائڈ ہے جس کے پیٹ میں مصنوعی رحم نصب ہوگا جو تصور سے لے کر پیدائش تک پورے عمل کو نقل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کی تبدیلیاں دنیا بھر میں سامنے آ رہی ہیں اور اس پر ہم استغفر اللہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ ادھر آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی PDA قائم کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر سہیل منیر کو چیئرمین PDA یعنی پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی مقرر کر دیا ہے۔ محمد جے سیئر کو ممبر پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی تعینات کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ممبر ہیں محمد جے سیئر، انہیں پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کا ممبر تعینات کیا گیا ہے۔ چیئرمین اور ممبر PDA کی تقرریاں 5 سالہ کانٹریکٹ پر ہوئی ہیں۔ کابینہ سیکریٹریٹ نے تقرریوں کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی اسی ہفتے جاری کیا۔ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی نیشنل ڈیجیٹل ماسٹر پلان تیار اور نافذ کرے گی اور ڈیجیٹل منصوبوں کے لیے مانیٹرنگ فریم ورک بھی بنائے گی۔ PDA کا قیام ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ 2025 کے تحت عمل میں لایا گیا ہے اور اس سلسلے میں اسٹریٹجک اوورسائٹ کمیٹی اور نیشنل ڈیجیٹل کمیشن بھی قائم ہوں گے۔ وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ کی سربراہی میں سرچ اینڈ سلیکشن کمیٹی نے نام وزیر اعظم کو گزشتہ ہفتے بھجوائے تھے۔ کمیٹی میں وزیر اقتصادی امور، ریلوے، خزانہ کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ، کابینہ اور IT ڈویژن کے سیکریٹریز بھی شامل تھے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے رواں سال جون میں پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے چیئرمین اور اراکین کی تقرریوں کے لیے باقاعدہ طور پر سرچ کمیٹی کی منظوری دی تھی۔ وزارت IT اینڈ ٹیلی کام کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی کو ہر عہدے کے لیے 3 امیدواروں کے نام وزیر اعظم کو تجویز کرنا تھے جبکہ چیئرمین اور اراکین کی تنخواہوں اور مراعات کے حوالے سے بھی سفارشات مرتب کرنا تھی۔ وفاقی وزیر IT شیزہ فاطمہ کو سرچ کمیٹی کی کنوینر مقرر کیا گیا تھا جبکہ وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور، سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، سیکریٹری کابینہ ڈویژن، سیکریٹری IT رکن PRAL بورڈ، وزیر مملکت برائے ریلویز، فائنانس اور PMDU بلال اظہر کیانی بھی کمیٹی میں شامل تھے۔ تو یہ بڑا اہم فیصلہ ہو گیا اور پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف یہ کمیٹی اہم اقدامات اٹھانے جا رہی ہے آئندہ آنے والے چند ماہ میں۔ ادھر ناظرین، شارٹ ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک نے یونیورسٹیز کے طلبہ کے لیے ایک نیا فیچر متعارف کروا دیا ہے جس کا مقصد طلبہ کو اپنے کیمپس کے دوسرے طلبہ سے رابطہ رکھنے میں آسانی فراہم کرنا ہے۔ ٹیکنالوجی ویب سائٹ کے مطابق ٹک ٹاک نے حال ہی میں نیا فیچر متعارف کرایا جس کا نام کیمپس ویریفیکیشن ہے۔ اس فیچر کا مقصد کالج کے طلبہ کو اپنے کیمپس میں موجود دوسرے طلبہ سے تعلق کو مضبوط رکھنے میں مدد فراہم کرنا ہے اور کیمپس ویریفیکیشن فیچر کے ذریعے طلبہ اپنے ٹک ٹاک پروفائل پر اپنے کالج کا نام اور گریجویشن کا سال شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے وہ اپنے کیمپس کے دوسرے اسٹوڈنٹس کو، ساتھیوں کو تلاش کر سکتے ہیں اور ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ صارفین اگر اس فیچر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ٹک ٹاک پروفائل میں جائیں، ایڈ اسکول کے بٹن پر ٹیپ کریں، اپنے کالج کا نام درج کریں، گریجویشن کا سال منتخب کریں، اس کے بعد اپنی تعلیمی ای میل ایڈریس فراہم کریں تاکہ آپ کی تصدیق ہو سکے اور تصدیق کے بعد ان کا کالج کا نام اور گریجویشن کا سال ان کے پروفائل پر ظاہر ہو جائے گا۔ ناظرین، ٹک ٹاک کا یہ فیچر 6000 سے زائد یونیورسٹیوں میں دستیاب ہے جو یونی ڈیز کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ یہ فیچر اختیاری ہے، یعنی اگر صارفین اپنی تعلیمی معلومات کو اپنے ٹک ٹاک پروفائل پر شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ فیچر استعمال نہیں کر سکتے، یہ ان کی ذاتی پسند پر منحصر ہے۔ ادھر معروف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی اوپن AI نے چیٹ GPT سے لکھی گئی تحریر کو پہچاننے کے لیے نیا ٹول بنا لیا ہے۔
ٹیکنالوجی ویب سائٹ کے مطابق اوپن اے آئی نے ایک ایسا ٹول بنایا جو ممکنہ طور پر ایسے طلباء کو فوری طور پر پکڑ سکتا ہے جو اپنے اسائنمنٹس لکھنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ تاہم کمپنی ابھی اس پر غور کر رہی ہے کہ آیا اس ٹول کو عام لوگوں کے لیے جاری کیا جائے یا نہیں۔ کمپنی کے ایک ترجمان نے بتایا کہ وہ ٹیکسٹ واٹر مارکنگ کے طریقے پر تحقیق کر رہے ہیں جو تحریر میں ایک چھپی ہوئی نشانی ڈال دیتا ہے جس سے بعد میں معلوم کیا جا سکتا ہے کہ تحریر چیٹ جی پی ٹی نے لکھی ہے یا نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی مؤثر تو ہے لیکن اس کے کچھ خطرات بھی ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ اسے چالاکی سے نظر انداز کر سکتے ہیں یا یہ انگریزی نہ بولنے والے لوگوں پر غیر ضروری اثر ڈال سکتی ہے۔ اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ پہلے بھی وہ اے آئی کی تحریر کو پہچاننے والے ٹول بنا چکے لیکن وہ زیادہ درست نہیں تھے، اس لیے پچھلے سال انہیں بند کر دیا گیا۔ اے آئی کے مطابق اس نئے طریقہ کار میں صرف چیٹ جی پی ٹی کی تحریر کو پہچانا جا سکے گا اور اس کے لیے چیٹ جی پی ٹی کے الفاظ کے انتخاب میں معمولی تبدیلی کی جائے گی اور انویزیبل واٹر مارک لگایا جائے گا تاکہ اس کو پہچانا جا سکے۔ کمپنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ طریقہ کچھ حالات میں ناکام بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ تحریر کو ترجمہ کرنا، دوبارہ لکھوانا یا کسی اور اے آئی ماڈل کے ذریعے تبدیل کرنا۔ ادھر ناظرین، ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم یوٹیوب نے امریکہ میں بچوں کی حفاظت کے لیے اے آئی کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق یوٹیوب نے اپنے پلیٹ فارم پر بالغ ظاہر کرنے والے بچوں کی شناخت کے لیے مصنوعی ذہانت اے آئی کا استعمال کرنا شروع کر دیا تاکہ حساس مواد سے نابالغ بچوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ نئی حفاظتی تدبیر امریکہ میں متعارف کروائی جا رہی ہے کیونکہ گوگل کی ملکیت والے یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر نابالغ بچوں کو بالغوں کے لیے مخصوص مواد سے محفوظ رکھنے کے لیے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ یوٹیوب کے یوتھ ڈائریکٹر برائے پروڈکٹ مینجمنٹ جیمز بیسر کے مطابق مشین لرننگ کے نام سے مشہور اے آئی کے ایک ورژن کو صارفین کی عمر کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جائے گا جس میں مختلف عوامل جیسے دیکھی جانے والی ویڈیوز کی نوعیت اور اکاؤنٹ کی مدت شامل ہے۔ بیسر نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی ہمیں صارف کی عمر کا اندازہ لگانے کی اجازت دے گی اور پھر اس سگنل کو استعمال کرتے ہوئے چاہے اکاؤنٹ میں پیدائش کا دن کچھ بھی ہو، صارف کو اس کی عمر کے مطابق مصنوعات اور حفاظتی تجربات فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس طریقے کو دیگر مارکیٹس میں کچھ عرصے تک استعمال کیا ہے جہاں یہ اچھی طرح کامیاب ہو رہا ہے۔ یوٹیوب کے مطابق عمر کا اندازہ لگانے والا یہ ماڈل پہلے سے موجود ٹیکنالوجی کو بہتر بناتا ہے جو صارف کی عمر کا تعین کرتی ہے۔ اگر یوٹیوب کو لگے کہ صارف نابالغ ہے تو اسے اطلاع دی جائے گی اور اس کے پاس اپنی عمر کو تصدیق کرنے کا آپشن ہوگا جس کے لیے کریڈٹ کارڈ، سیلفی یا حکومتی شناختی کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم اکثر نابالغ بچوں کی حفاظت کرنے میں ناکامی پر تنقید کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ آسٹریلیا جلد ہی اپنے اہم سوشل میڈیا قوانین کے تحت 16 سال سے کم عمر بچوں کو یوٹیوب استعمال کرنے سے روک دے گا۔ وزیر ابلاغیات انیکا ویلز کے مطابق 4 میں سے 1 آسٹریلوی بچے نے یوٹیوب پر نقصان دہ مواد دیکھنے کی رپورٹ دی ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والے ویب سائٹ میں سے ایک ہے۔ آسٹریلیا نے پچھلے سال اعلان کیا تھا کہ وہ ایسے قوانین تیار کر رہا ہے جو 16 سال کی عمر تک کے بچوں کو فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا سائٹ سے روکیں گی۔ کمپنی نے اس وقت ایک بیان میں کہا تھا کہ ہمارا موقع واضح ہے کہ یوٹیوب ایک ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ہے جس میں مفت اور اعلیٰ معیار کا مواد موجود ہے جو بڑھتی ہوئی تعداد میں ٹی وی اسکرینز پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا نہیں ہے۔ دستاویزات کے مطابق یہ پابندی دنیا میں سب سے سخت قوانین میں سے ایک ہے اور یہ 10 دسمبر سے نافذ العمل ہو جائے گی۔ اس قانون کی دیگر ممالک نے بھی باریک بینی سے نگرانی کی اور کئی ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ آیا وہ بھی اسی طرح کی پابندیاں نافذ کریں یا نہیں۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔